الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقروا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم حاضرین جمعہ، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و مناسب ہے جو اس کائنات کے ذرے ذرے کا تنہا معبود برحق ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہدایت کے مطابق اسلام جیسے سچے اور اچھے دین کو مجھ تک اور آپ تک پہنچایا، جس کی ہر تعلیم بہت ہی واضح اور بہت ہی روشن ہے۔ محترم حضرات، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ کہلاتا ہے۔ آج محرم الحرام کی تیسری تاریخ ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے امت مسلمہ کے اندر بہت ساری باتیں مشہور ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اسی بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ امت مسلمہ کے اندر محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے کیا کیا باتیں مشہور ہیں اور وہ لوگ کن کن باتوں پر عمل کر رہے ہیں، اور وہیں اس بات کا بھی تذکرہ ہوگا کہ اسلامی شریعت نے اس مہینے کو، محرم الحرام کے مہینے کو کیا اہمیت دی ہے، اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم اور آپ اگر امت مسلمہ کا جائزہ لیتے ہیں تو جس بات کا ہمیں سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے یا جس بات پر ہمیں سب سے زیادہ تعجب ہوتا ہے، وہ بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان اس مہینے کے حوالے سے کچھ ایسی باتوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ جن باتوں کا تعلق اس مہینے سے تو ہے، لیکن اسلامی شریعت کے اندر اس کام کو لے کر کے، ان باتوں کو لے کر کے کسی بھی قسم کی یا کسی بھی مناسبت سے کوئی بھی عمل کرنا، کسی بھی چیز کا اہتمام کرنا سراسر غیر شرعی عمل ہے۔ اور یہی سب سے بڑے افسوس کی بات ہے، سب سے بڑے خسارہ کی بات ہے، سب سے بڑے دکھ کی بات ہے کہ اسلامی شریعت نے جن باتوں کو یا جن کاموں کو کرنے کا ہم کو اور آپ کو اس مہینے کے حوالے سے حکم دیا ہے، ہم اور آپ اس سے ناواقف ہیں۔ اور اسلامی شریعت نے اس مہینے کے حوالے سے جن باتوں کو کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، اسلامی شریعت کے اندر اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کی اکثریت اس کے اندر ملوث ہے اور وہ کام کر رہے ہیں، اس پر عمل پیرا ہیں۔ یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے، اور اس سے زیادہ بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسلامی شریعت نے جن باتوں کو یا جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے، ہم اور آپ اس سے ناواقف ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور اسلامی شریعت نے جن باتوں کا کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا ہے، ہم اور آپ اس مہینے کے اندر اس کے تعلق سے پورا اہتمام کریں۔ اس سے زیادہ بدقسمتی میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے کچھ اور ہو نہیں سکتی ہے۔ اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے
کہ اس مہینے کے تعلق سے اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو کیا تعلیم دی ہے، ان کو جانیں، ان سے واقفیت حاصل کریں اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اور وہیں پر دوسری طرف یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آخر وہ کون سی باتیں ہیں کہ جو باتیں اس مہینے سے جڑ گئی ہیں یا پھر لوگوں نے جوڑ دی ہے، ان کو بھی جانیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بھی ان بدعات و خرافات سے بچانے کی کوشش کریں۔ آج کے خطبے میں یہی دو پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک وہ پہلو کہ اسلامی شریعت نے اس مہینے کو کیا مقام و مرتبہ دیا ہے، اور دوسرا وہ پہلو کہ اس مہینے کے تعلق سے مسلمانوں نے کون سی ایسی باتیں جوڑ دی ہیں یا جڑ گئی ہیں۔ تو ہم اور آپ اگر کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو بات سب سے پہلے سمجھ میں آتی ہے وہ بات یہ ہے کہ یہ مہینہ جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس مہینے کا نام محرم الحرام ہے، اور یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہوا کرے گی، یوم خلق السماوات والارض، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت لکھ دی تھی جب زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی تھی۔ منہا 4 حرم، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم مہینے ہیں، 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی صحیح دین ہے، یہی دین کی صحیح راہ ہے کہ ہم اور آپ ان مہینوں کو 12 کی تقسیم کے ساتھ تسلیم کریں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو محترم سمجھیں، 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ سمجھیں۔ وہ 4 مہینے کیا ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 3 مہینے تو لگاتار آتے ہیں، پے در پہ آتے ہیں، کنٹینیو آتے ہیں۔ وہ مہینے کیا ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، محرم الحرام کا مہینہ، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے محترم مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اس مہینے کی جو سب سے پہلی فضیلت ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس مہینے کے تعلق سے سب سے پہلی بات جو ہم کو اور آپ کو نظر آتی ہے وہ بات یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو حرمت والا مہینہ سمجھا جائے، اس مہینے کا احترام کیا جائے، یہ سب سے پہلا حوالہ ہے جو مجھ کو اور آپ کو اس مہینے کے تعلق سے ملتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس مہینے کا اگر احترام کرنا ہے تو احترام کا کیا مطلب ہے؟ کیا احترام کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس مہینے کے اندر کسی خاص قسم کی عید منائے؟ کیا احترام کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس مہینے کے اندر کسی خاص قسم کا کوئی پکوان پکائے؟ کیا احترام کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو کسی خاص چیز سے روکے رکھے؟
کیا احترام کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس مہینے کے اندر کوئی خصوصی طور پر مجلس منعقد کرے؟ کیا احترام کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس مہینے کے اندر 8 دن 9 دن کہیں کوئی مجلس منعقد کرے اور سانحہ کربلا کو بیان کرے؟ احترام کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید نے آیت کی تکمیل کرتے ہوئے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس مہینے کے اندر تم اپنے نفسوں پر ظلم کرنے سے بچو۔ ظلم اپنے نفس پر، اس کا کیا مطلب ہے؟ احادیث کا مطالعہ کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کا گناہ کرنا، آدمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا حقیقت میں اپنے نفس پر ظلم کرنا ہوتا ہے۔ ایک انسان، ایک شخص گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات اس مہینے کے حوالے سے ہم کو اور آپ کو جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے حرمت کا خاص لحاظ رکھا جائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے، اور دنوں میں اور مہینوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، گناہوں سے بھی بچانا ہے۔ لیکن ان 4 مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ خاص طور سے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا ہے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے دور رکھنا ہے۔ یہ سب سے پہلا حوالہ ہے جو مجھ کو اور آپ کو اس مہینے کے حوالے سے ملتا ہے۔ دوسرا حوالہ جو اس مہینے کے تعلق سے مجھ کو اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس مہینے کے 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا جائے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا جائے۔ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس کی جو 10ویں تاریخ ہے جس کو عاشوراء کہتے ہیں، یعنی 10واں دن، اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے جب مدینہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یوم عاشوراء کا روزہ مدینے کے یہودی رکھ رہے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر تھے تو وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے آ رہے تھے، اور ایسے ہی کفار مشرکین بھی رکھا کرتے تھے۔ ایسے ہی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پہنچے، مدینے کے اندر پہنچے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ مدینے کے یہودی یوم عاشوراء کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا دن تھا، یہ ہمارے لیے بہت بڑے انعام کا دن تھا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی، اور جس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر یوم عاشوراء محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا تھا، لہذا ہم ان کی اتباع میں یہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہودیوں نے جب یہ کہا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ تو ہم اس کا حق رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم موسیٰ کو تو مانتے ہو، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جس نبی کی پیشین گوئی کی تھی تم ان کو نہیں مانتے ہو، محمد کو نہیں مانتے ہو، اور ہم موسیٰ کو بھی مانتے ہیں
اور موسیٰ علیہ السلام نے جس نبی کی پیشین گوئی کی تھی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، لہذا ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کریں، پیروی کریں۔ اس کے بعد راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اس مہینے کی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا جائے، روزہ رکھا جائے۔ اور یہ روزہ اس وقت تک فرض تھا جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کے روزے کے سلسلے میں چھوٹ دے دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ضرور بیان فرمائی کہ رمضان کے روزہ کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو شخص، جو مسلمان محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پچھلے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ آپ غور کریں کہ روزہ ایک دن کا، محنت ایک دن کی، اور بدلہ پچھلے 1 سال کے سارے صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودیوں سے مخالفت کے خاطر 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اہل علم نے مسئلے کی تحقیق کرنے کے بعد یہ بات بتائی کہ 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھ لینا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسرا حوالہ ہے جو مجھ کو اور آپ کو اس مہینے کے حوالے سے ملتا ہے، آپ کتاب اللہ کی کتاب پڑھ کر کے دیکھ لیں، آپ سنت رسول اللہ، احادیث رسول کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، آپ سلف صالحین کی زندگیوں کا باریکی سے جائزہ لے کر کے دیکھ لیں، آپ کو ان 2 حوالوں کے علاوہ کوئی اور تیسرا حوالہ ہم کو اور آپ کو نہیں ملتا ہے کہ جس کی بنیاد پر اسلامی شریعت نے ہم کو اور آپ کو کسی بھی چیز کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہو۔ یہی 2 حوالے ہیں، یہی شرعی حیثیت ہے اور یہی شرعی اہمیت ہے۔ اور ان سے ہٹ کر ایک اور حوالہ ہے، وہ تاریخی حوالہ ہے، لیکن آپ یہ بات یاد رکھو کہ تاریخی حوالے جو ہوتے ہیں وہ تاریخ کا حصہ تو ہو سکتے ہیں، شریعت کا حصہ کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرما دی تھی کہ آج کے دن میں نے تم پہ تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا ہے۔ تو شریعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کے ساتھ ہی مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد جتنے حوالے آئے ہیں، جتنے تاریخی واقعات پیش آئے ہیں، وہ تاریخ کا حصہ تو ہو سکتے ہیں، اسلامی شریعت کا حصہ کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور افسوس اسی بات کا ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے آج مسلمان وہ چیز نہیں کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ابتدا میں مسلمانوں کے پاس اپنی تاریخ لکھنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ محرم الحرام، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاخرہ، جمادی الاول، رجب، شعبان، رمضان، شوال
اور اسی طرح سے ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ جو مہینے ہیں یہ زمانے جاہلیت سے چلے آ رہے تھے، لیکن مسلمانوں کے پاس اپنی کوئی تاریخ لکھنے کا اہتمام نہیں تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط جایا کرتے تھے، اس کے اندر کوئی تاریخ نہیں ہوتی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، ہر قوم کی اپنی ایک تاریخ ہوتی ہے، مسلمانوں کی بھی اپنی ایک تاریخ ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا کہ ہم اپنی تاریخ کا آغاز کہاں سے شروع کریں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مختلف مشورے دیے۔ کسی نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جس دن ہوئی تھی اس دن کو ہم اپنی تاریخ کا آغاز مان لیں۔ کسی صحابی نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جس دن ملی تھی اس دن کو ہم اپنی تاریخ کا آغاز مان لیں۔ کسی نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جس دن ہوا تھا اس دن کو ہم اپنی تاریخ کا آغاز مان لیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پسند آئی اور حضرت علی نے یہ رائے دی کہ اسلامی حکومت کا، مسلمانوں کا جو سب سے اہم موڑ تھا وہ ہجرت تھا۔ ہجرت کے بعد مسلمان ایک قوم کی حیثیت سے پہچانے گئے۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی حکومت مدینے کے اندر قائم ہوئی، اس لیے ہم اپنی تاریخ کا آغاز ہجرت کو مان لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پسند فرمایا اور کہا کہ ہجرت کا پہلا سال ہے، ہجرت کا دوسرا سال ہے، ہجرت کا تیسرا سال ہے، ورنہ اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس اپنی کوئی تاریخ لکھنے کا اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ سال جو پہچانے جاتے تھے وہ مختلف احکام کے ذریعے سے پہچانے جاتے تھے۔ پہلے سال کے متعلق کہا گیا کہ یہ وہ سال ہے جس میں اذان کا حکم نازل ہوا، دوسرے سال کے متعلق کہا گیا کہ یہ وہ سال ہے جس میں قتال کا حکم نازل کیا گیا۔ ایسے مختلف احکام کے حوالے سے مسلمان ان سالوں کو یاد رکھا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہجری تاریخ کا آغاز ہوا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے 10 سال ہجرت میں شمار ہوئے، اور جس وقت یہ طے کیا جا رہا تھا اسلامی سال کے 17 سال گزر چکے تھے۔ پھر بات یہ آئی کہ آپ نے ہجری تاریخ کو اپنی تاریخ کا آغاز مان تو لیا ہے، لیکن سال کس سے شروع کریں، کس مہینہ کس سے شروع کریں، کس مہینے سے ہم اپنی تاریخ کا آغاز کریں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ جب آپ نے ہجرت کو اپنی تاریخ کا آغاز مان ہی لیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے کا جو مہینہ تھا ذی الحجہ کا مہینہ، ذی الحجہ کے مہینے کے اندر ہی ہجرت کا فیصلہ کر لیا تھا، اور ذی الحجہ کے مہینے کے بعد سب سے پہلا جو چاند طلوع ہوا وہ محرم الحرام کا چاند تھا، لہذا محرم الحرام کو اپنے سال کا پہلا مہینہ شمار کر لیا جائے، پہلا مہینہ مان لیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند کیا اور اس طرح سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا۔ تو کہنا یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ ضرور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے اور لوگ اپنے نئے سال کے آغاز پر خوشیاں مناتے ہیں،
خصوصی طور پر مجلسیں منعقد کرتے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی خرافات کرتے ہیں، فحاشی اور منکرات کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ بھی کریں کہ ہمارا محرم الحرام کا مہینہ سال کا پہلا مہینہ ہے، لہذا ہم بھی خوشی منائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ یہ غلط بات ہے۔ اسلامی شریعت اس کی قطعاً ہم کو اور آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے۔ افسوس اس کا ہوتا ہے کہ یہ جو معتبر حوالے ہیں، جو صحیح حوالے ہیں، امت مسلمہ کی اکثریت ناواقف ہے۔ آج کے مسلمان جانتے ہی نہیں ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کے اندر گناہوں سے خصوصی طور پر اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آج کے مسلمان جانتے نہیں ہیں کہ محرم الحرام کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا ہے۔ آج کے مسلمان جانتے نہیں ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ جو معتبر حوالے ہیں، یہ جو صحیح حوالے ہیں، امت مسلمہ نے اس کو بھلا دیا ہے، اور وہ حوالہ، وہ واقعہ حادثہ کربلا، امت مسلمہ نے اس کو پورے آسمان پر اٹھا دیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کو مسلمانوں نے اس مہینے کی پہچان بنا لی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ آیا، فوراً ان کے دل و دماغ کے اندر اس بات کا تصور آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی مہینے کے اندر ہوئی تھی۔ آپ یہ بات یاد رکھو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس مہینے کے اندر جو ہوئی وہ مظلومیت کی شہادت تھی۔ جنہوں نے ان کو شہید کیا وہ ظالم تھے، اور جو ان کی شہادت سے راضی ہوتا ہے وہ اپنے دین اور ایمان کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ جو ان سے موافقت کا اظہار کرتا ہے، یاد رکھو وہ اپنے دین اور ایمان کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے، لیکن اس عقیدے کے باوجود ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کے واقعے کو لے کر کے ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اور آپ ان کے لیے ماتم کریں، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اپنے مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ ماتم کرے، 3 دن سے زیادہ افسوس کرے، 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، سوائے بیوی کے۔ بیوی کو اجازت ہے کہ اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ 4 مہینے 10 دن وہ سوگ منا سکتی ہے، وہ افسوس کر سکتی ہے۔ آپ غور کریں کہ حضرت حسین کی شہادت کے واقعے کو لے کر کے لوگ کیسے کیسے ماتم کرتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کو لے کر کے جو لوگ ماتم کرتے ہیں انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اگر کوئی شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ماتم مناتا ہے، سوگ مناتا ہے، تو یہ بھی سراسر غیر شرعی عمل ہے۔ اس لیے کہ اسلامی شریعت نے ہم کو اور آپ کو اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 2 منٹ کے لیے آپ یہ تسلیم کر لیں، آپ یہ مان لیں کہ آج بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لے کر کے آج بھی ان کا ماتم منانا جائز ہے۔ تو پھر اسلامی شریعت نے ماتم منانے کے لیے، سوگ منانے کے لیے، افسوس کرنے کے لیے کچھ شرائط متعین کیے ہیں، کچھ حدود متعین کیے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گال پیٹے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنا گریبان چاک کرے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو زمانے جاہلیت کی طرح نعرے لگاتا ہوا پھرے۔
ماتم منانے کی یہ شکل کہ آدمی اپنا گریبان چاک کرے، آدمی اپنے چہرے کو زخمی کرے، آدمی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو زخمی کرے اور نہ جانے کون کون سی شکل میں ماتم کرے، یاد رکھو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم نہیں ہے، یہ ان کے اپنے عقلوں پر ماتم ہے۔ اور اگر مان لیں ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے، باحیات ہوتے اور ان کے سامنے ماتم منانے کی یہ ساری شکلیں جو ہم اور آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے اگر پیش کی جاتی تو کیا وہ راضی ہوتے؟ کیا وہ خوش ہوتے؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا نے ان ساری چیزوں سے منع کر دیا ہے۔ محترم حضرات، عبداللہ ابن سبا یہودی ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے اہل بیت سے محبت کے نام پر شیعیت کی بنیاد رکھی، شیعہ اس سے متاثر ہوئے اور غلط قسم کے افکار و نظریات کے شکار ہوئے۔ افسوس اس کا ہے کہ شیعہ کرتے ہیں تو کرتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سنی بھائیوں نے بھی ان کی تقلید کرنی شروع کر دی ہے، باقاعدہ ان کی مجلسوں میں یہ لوگ شریک ہوا کرتے ہیں۔ اور آپ یہ بات یاد رکھنا کہ اہل بیت سے محبت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ضرور ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اہل بیت سے محبت اسی وقت ہوگی جب ہم حضرت حسین کی شہادت پر ماتم کریں گے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ حضرت حسین کی شہادت پر ماتم کرے گا، یاد رکھو یہ اس کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے۔ اسلامی شریعت کے اندر ایسے سوچ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اہل بیت کے محبت کے نام پر کیا کیا نہیں ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لعن و طعن کیا جاتا ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں تک دی جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسی طرح سے امیر معاویہ ہیں۔ باقاعدہ یہ لوگ گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ لوگ جہنمی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے صحابہ جن کے ایمان کی گواہی کتاب و سنت نے دی ہے، اللہ نے دی ہے، ایسے صحابہ کو یہ لوگ کافر سمجھتے ہیں، جہنمی سمجھتے ہیں۔ افسوس اس کا ہے کہ ایسی مجلسوں میں ہمارے وہ سنی بھائی جا کر کے شریک ہوا کرتے ہیں، اور یہ بھی اپنی تقریروں کے اندر اشارے اور کنایے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہا کرتے ہیں۔ اور محترم حضرات، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کے محبت کے نام پر آج ہم اور آپ میلے دیکھتے ہیں، اور میلے میں کیا کیا نہیں ہوتا ہے، میلے میں کیا کیا نہیں ہوتا ہے۔ فحاشی ہوتی ہے، عریانیت ہوتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، زنا تک ہوتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ مجھ سے زیادہ بہتر آپ لوگ جانتے ہوں گے، اور ایسے مجلسوں میں ایک مسلمان کو جانا نہیں چاہیے، وہاں قریب سے بھٹکنا نہیں چاہیے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم مسلمان ایسی مجلسوں سے دور رہیں۔ اور محترم حضرات، ایک طرف شیعوں نے غلو کیا اور اس مہینے کو ماتم کا مہینہ بنا کر کے چھوڑا، تو دوسری طرف ہمارے جو اپنے سنی بھائی ہیں، جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ان لوگ بھی پیچھے نہیں رہے۔ انہوں نے کہا کہ شیعہ اس مہینے کے اندر کیا کرتے ہیں؟ ماتم مناتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، اچھا کپڑا نہیں پہنتے ہیں، اچھا کھانا نہیں کھاتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کی مخالفت کرنی ہے۔ پرانے زمانے میں جو بعض جاہل قسم کے سنی تھے، انہوں نے شیعوں کی مخالفت میں حدیثیں گڑھنی شروع کر دی۔ ایک حدیث جو سب سے زیادہ مشہور کی، کہا کہ جو ان دنوں میں، محرم الحرام کے ان دنوں میں، جو شخص اپنی آل و اولاد کو اچھا کھانا کھلائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ کہا کہ جو شخص ان دنوں میں
ان دنوں میں اپنی اولاد کو اچھا کپڑا پہنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کمائی کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ بظاہر یہ جو الفاظ دکھ رہے ہیں بالکل صحیح نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ اس قسم کی اس وقت کے جو پرانے بعض جاہل قسم کے جو سنی تھے، انہوں نے اس قسم کی مختلف حدیثیں گڑھی، اور آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ شیعہ اس مہینے کو ماتم کا مہینہ مانتے ہیں اور مختلف قسم کے کفریات، شرکیات اور نہ جانے کیسے کیسے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو ہمارے اپنے سنی بھائی بھی پیچھے نہیں رہے، ان لوگ بھی مخالفت میں کیا سے کیا نہیں کر رہے ہیں، اور دیکھا جائے تو دونوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جہاں شیعوں کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کو، سانحہ کربلا کو رنگ آمیزی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور بیان کرتے ہوئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دیتے ہیں، وہیں پر ہمارے اپنے یہ بھائی بھی واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہوئے اشارے اور کنایے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر لعن و طعن کیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لو، دونوں کا موازنہ کر کے دیکھ لو، جو وہ کرتے ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں، اس لیے دونوں کا مقصد ایک ہے۔ بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں مناسب نہیں ہیں، ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ خلاصے کے طور پر جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے، اور سب سے پہلی بات یہ ہے جو ہم کو اور آپ کو اس مہینے کے تعلق سے یاد رکھنی چاہیے، وہ بات یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا احترام کیا جائے، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے خصوصی طور پر دور رکھا جائے۔ اور دوسرا حوالہ یہ ہے کہ اس مہینے کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کو ہم سارے کے سارے لوگ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ یہ دو حوالے ہیں جو ہم کو اور آپ کو کرنے ہیں، اس کے علاوہ تیسری اور کوئی چیز ہم کو اور آپ کو نہیں کرنے ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہم اور آپ اس مہینے کی حیثیت کو سمجھیں، اور اس مہینے کو اسلامی شریعت نے جو مقام دیا ہے اس مقام کو جان کر کے، ان سے واقفیت حاصل کر کے، وہ جو عمل اسلامی شریعت نے ہم کو اور آپ کو بتلائے ہیں اس کو اپنے زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔